مقدس میں ایک جگہ میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، یعنی تمام نمازوں میں خصوصاً بیچ والی نماز عصر کی محافظت کرو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ، یہ کیسے ہو پاؤ گے؟ اللہ کے بارگاہ میں ادب سے کھڑے ہونے کے لیے کون سا کام کرنا ہوگا؟ تو وہ کام نماز ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ نماز ہی ایسی عبادت ہے کہ جس کام کے ذریعے سے، نماز ہی ایسا کام ہے جس کام کے ذریعے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ معزز حضرات، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز شاق ہے مگر خشوع کرنے والوں پر۔ کہیے سبحان اللہ۔ نماز شاق ہے مطلب ٹہنی ہے، ڈال ہے، دیوار ہے جہنم سے بچنے کا، مگر ان نمازیوں کے لیے جو خشوع کے ساتھ چین و سکون سے نمازیں ادا کرے۔ کہیے سبحان اللہ۔ نماز مطلقاً ترک تو سخت ہولناک چیز ہے۔ ہولناک کا مطلب بڑا دردناک عذاب کا سبب ہے، عذاب کی وجہ ہے نماز کو چھوڑنا، مطلقاً چھوڑنا۔ اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کا فرماتا ہے اللہ اکبر، جو قضے کر کے نماز پڑھتا ہے ان کے لیے اتنی بڑی سزا ہے، تو جو مطلقاً یعنی بالکل ہی نماز چھوڑی تو سوچو ان کے لیے کتنی بڑی سخت سزا ہوگی۔ اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی خرابی ان نمازیوں کے لیے ہے جو اپنی نماز سے بے خبر ہے، جو اپنی نماز سے بے خبر ہے، وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں، یعنی قضا کر کے نماز پڑھتے ہیں، جب وقت ختم ہو جاتا ہے تب نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے، وائل ہے۔ معزز حضرات، اور سوچو جو بالکل ہی مطلق نمازیں ادا نہیں کرتا ان کے لیے کتنا بڑا دردناک سخت عذاب ہوگا۔ یعنی نمازوں کو چھوڑ کر پڑھنے والا، نمازوں کو قضا کرنے کے پڑھنے والوں کے لیے وائل ہے، مطلب یہ ہے کہ جو نمازیں مطلقاً بالکل ہی نہ پڑھے اس کے لیے وائل سے بھی بڑا جہنم ہے۔ جہنم میں ایک وادی ہے، سنیے گا توجہ سے، ایمان تازہ ہوگا۔ جہنم میں ایک وادی ہے جس کی سختی سے، گرمی سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وادی کا نام وائل ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس وادی کا نام وائل ہے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والوں اس کے مستحق ہے، یعنی وائل جہنم کے مستحق ہے، وہ وائل جہنم میں جائیں گے جو قضا کر کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ ایک وادی ہے وائل جہنم جس سے دوسری جہنم پناہ مانگتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں کو چھوڑ کر پڑھے اور جو نمازیں بالکل ہی نہ پڑھے تو سمجھو ان کے لیے اور بھی بڑا دردناک، وائل سے بھی بڑا خطرناک جہنم ہے۔ قبر میں جب ایک پرس فرشتے ماریں گے نا تو 70,000 گز زمین کے نیچے دھس جائیں گے، پھر پکڑ کر کھینچ کر فرشتے اٹھائیں گے، پھر اسے ماریں گے۔ اسی طرح قیامت تک قبر میں اسے عذاب دیتے رہیں گے فرشتے جو نمازوں کو چھوڑتے ہیں، جو نمازیں نہیں پڑھتے۔ اور فرماتا اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ سنیں توجہ سے، ان کے بعد کچھ ناخلف یعنی نادان، ناسمجھ، نادان، بے ہوش آدمی ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دے یعنی برباد کر دے اور نفسانی خواہشوں کا اتباع کیا، یعنی وہ لوگ جو خواہشاتی نفسانی کی یہ پیروی کیا، ان قریب انہیں سخت عذاب طویل و شدید سے ملنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو نمازوں کو چھوڑے، نمازوں کو ضائع کرے، برباد کرے اور خواہشات نفسانی کی پیروی کرے، یعنی برے خواہشات کی پیروی کرے، زناکاری وغیرہ میں مبتلا ہو، سود خوری میں، شراب خوری میں، جوا کھیلنے وغیرہ میں مبتلا ہے، ان لوگوں کے لیے عنقریب سخت عذاب ہے اور طویل عذاب ہے۔ طویل کا مطلب بہت لمبا عذاب ہے اور شدید عذاب سے انہیں ملنا ہوگا۔ معزز حضرات، یہ سب قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ معزز حضرات، آپ نے سنا وائل ایک جہنم کی وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اسی میں سے ایک اور وادی ہے جس کو غیون کہا جاتا ہے، غیون
ہے نا، غیون جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہے نا۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے۔ کہیں اللہ اکبر! بدستور بھڑکنے لگتی ہے، یعنی جہنم کی آگ بھڑک جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ معزز اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بجھنے پر آ گئی ہم انہیں اور بھڑک زیادہ کر دیں گے۔ اللہ اکبر! یعنی جب آگ جہنم کی بجھنے لگتی ہے تو جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام غیون ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کنویں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کی آگ اور زیادہ بھڑک جاتی ہے۔ اور یہ جہنم کی آگ، یہ جہنم کا سزا انہی لوگوں کے لیے جو نماز کو چھوڑتے، جو نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ سنیے گا توجہ سے، یہ کنواں ان لوگوں کے لیے جو بے نمازی ہیں، جو زانی ہے، جو شرابی ہے، سود خور ہے اور ماں باپ کو تکلیف دینے والے ہیں۔ نماز کی اہمیت کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے، ہے نا۔ یعنی جتنے احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں زمین پر بھیجے ہیں، لیکن نماز ایک اہم عبادت ہے، اتنی اہم ہے، نماز کا ویلیو اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب اسریٰ میں یہ تحفہ دیا۔ کہیے سبحان اللہ! پتہ چلا نماز بہت اہم عبادت ہے، بہت بڑا تحفہ ہے ہم تمام مسلمانوں کے لیے۔